سردی کی شدت میں اضافہ، لاہور کا پارہ 13 ڈگری پر آ گیا۔ آئندہ چند روز میں مزید ٹھنڈ پڑنے کی پیشگوئی۔ موسم سرد ہونے پر سموگ کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور آلودگی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آ گیا اور شرح 190 ریکارڈ۔ سی ای آر پی آفس میں شرح 350، عسکری ٹینٹ 263، یو ایس کونسولیٹ میں 206 ریکارڈ۔ ٹھیکے پر دیے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی تعداد بڑھ گئی۔ 5,800 اسکولوں میں 1,25,000 نئے طلباء داخل۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے فنڈز کی کمی پر مزید داخلے روک دیے۔ اگلے تعلیمی سال میں ایڈمیشن کی اجازت دی جائے گی۔ مزید 4,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ سی بی ڈی نے ڈسپوزل اسٹیشن مکمل فعال کر دیا۔ ڈسپوزل اسٹیشن 1 کی فلنگ شروع کر دی گئی۔ میجر اسحاق شہید فلائی اوور کو جلد فعال کر دیا جائے گا۔ والٹن روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے کھمبے لگا دیے گئے۔ تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی کے بعد تعمیراتی کام دوبارہ شروع۔ جناح اسپتال کی 6 لفٹوں نے لفٹ کروانا چھوڑ دی۔ مریضوں کو بالائی منزلوں تک لے جانے والی کوئی لفٹ فعال نہیں۔ گائنی لیبر روم سے منسلک لفٹ بھی خراب۔ مریضوں کو شفٹ کرنا لواحقین کے لیے مشکل ہو گیا۔ صرف 2 لفٹ ڈونیشن کی مدد سے چل رہی ہیں۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار۔ 2 روز میں سونا 2,800 روپے فی تولہ مہنگا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 2,85,500 روپے تک جا پہنچا۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,61,708 روپے میں فروخت۔ شہر میں گراں فروشیاں۔ منڈوں کی سرکاری قیمت 325 روپے درجن۔ گلی محلوں میں ایک انڈا 38 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ ابلا ہوا فارمی انڈا 50 روپے کا بیچا جانے لگا۔ مختلف اقسام کی مچھلی 200 روپے تک مہنگی۔ روہو 350 سے 550 روپے کلو تک فروخت۔ سبزیاں اور پھل بھی سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں۔ شہر کی مصروف شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ۔ کینال روڈ پر جیل روڈ، انڈر پاس تا ڈاکٹرز ہسپتال ٹریفک کا نظام متاثر۔ برکت مارکیٹ، ایم ایم عالم روڈ، اکبر چوک پر ٹریفک سست روی کا شکار۔ باٹی چوک، اردو بازار، موچی گیٹ، شاہ عالم چوک میں گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ شہر میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار۔ مارکیٹس ہوں یا بازار، ہر طرف مافیا کا راج ہے۔ ریڑھیوں، غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ سے ٹریفک جیم عام۔ داتا دربار کے اطراف تجاوزات کے باعث ٹریفک کا برا حال۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ ٹاؤن شپ مین بازار بھی تجاوزات سے سکڑ گیا۔ ایل ڈی اے کا گرینڈ آپریشن۔ سبزہ زار میں تجاوزات کی بھرمار۔ سبزہ زار سیوک سینٹر بلاک H1 سے جھگیوں تجاوزات کا خاتمہ۔ موٹر وے اور بابو صابو انٹرچینج کے ساتھ ملحقہ علاقہ بھی کلیئر۔ لیاقت چوک سے مین بولیوارڈ، کھارک روڈ سے تجاوزات کا صفایا۔ بلاک بی میں پلاٹ بھی قبضہ مافیا سے واگزار۔ آلودگی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ نان زگ زیگ بھٹوں اور آلودگی والی صنعتوں کے خلاف آپریشن تیز۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے متعدد بھٹوں کو منہدم اور صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا۔ لاہور میں 6 صنعتی یونٹ سیل کیے گئے، 2 ماربل کٹنگ یونٹس بھی بند۔ جامعات کے وائس چانسلرز کی تقرریاں سیاست کی بھین چڑھ گئیں۔ اہل پروفیسرز کو وائس چانسلر تعینات نہ کیا جا سکا۔ وزیر اعلیٰ نے مبینہ طور پر نام مسترد کر کے سرچ کمیٹی کو متنازع بنا دیا۔ من پسند امیدواروں کو پینل میں شامل کرانے کے لیے دوبارہ اشتہار جاری۔ اپلائی کے لیے 26 دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ لیسکو میں تنخواہوں کی مد میں 30 کروڑ کا فراڈ۔ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ متعدد افسران معطل۔ ایڈیشنل ڈپٹی مینیجر اکاؤنٹس بینکنگ سیکشن محمد سلیم مغل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف معطل۔ انکشافات پر لیسکو نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر انکوائری کروائی۔ محکمانہ کارروائی بھی ہوگی۔ پی ایچ اے کے ٹھیکوں میں مبینہ گھپلے۔ اینٹی کرپشن نے انجینئرنگ ونگ کی انکوائری کھول دی۔ پی ایچ اے حکام سے 19 نکات پر مشتمل ریکارڈ طلب۔ ونگ نے ریگولر ٹھیکوں کو ایمرجنسی کلوز میں ڈالا۔ مبینہ کرپشن سے پی ایچ اے کا نقصان ہوا، مقابلے پر ریٹس بھی نہ ملے۔ پنجاب پولیس میں 36 لیگل انسپیکٹرز کے لاہور تبادلے۔ انسپیکٹر لیگل بشارت علی عبدالرؤف کا ٹریننگ ہیڈ کوارٹرز تبادلہ۔ طاہر عباس، قاسم رضا، محمد جمیل، رضوان مقبول، ارشاد احمد، کاشف نواز، شمائلہ فاروق کو بھی رپورٹ کرنے کا حکم جاری۔ نوٹیفیکیشن جاری۔
لاہوریوں نے ٹریفک خلاف ورزیوں کے ریکارڈ توڑ دیے، تاریخ میں پہلی بار 300 کروڑ کے چالان، خلاف ورزی کرنے والوں میں موٹر سائیکل سوار سر فہرست، ٹریفک پولیس نے 34 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل سواروں کے چالان کیے۔ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک وقار احمد خان کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، نیب لاہور نے وقار احمد خان کو گرفتار کرتے احتساب عدالت میں پیش کیا، ملزم نے اپنی جائیداد نیب کے سپرد کرنے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ اسٹیج اداکار نگار کی عبوری ضمانت منظور، ایف آئی اے سائبر کرائم سے 17 دسمبر کو ریکارڈ جس نے غیر شاستہ زبان کے استعمال کا الزام لگایا، ایڈیشنل سیشن جج خان گمنگ کا نگار چودھری کو شامل تفتیش کا حکم۔ ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک کی گریڈ 21 میں ترقی، امجد مجید اولک ریگولر بنیادوں پر بطور ڈی جی تعینات، ترقی کی منظوری چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے دی، نوٹیفیکیشن جاری، امجد مجید اولک مارچ 2023 سے بطور ڈی جی نیب خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انسداد پولیو مہم 16 دسمبر سے شروع ہوگی، سربراہ پروگرام عدیل تصور کی زیر صدارت اجلاس، انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، ویکسین سے محروم بچوں کے رجسٹریشن یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کا الیکشن کوئی بھی گروپ اکثریت حاصل نہ کر سکا، ٹیکہ خان خدمت گروپ اور خدمت گروپ حقیقی مد مقابل آئے، صدارت کے لیے نواز خان میاں جہانگیر اور انصر ڈوگر میں مقابلہ ہوا، الیکشن میں 3500 میں سے 2687 ووٹ کاسٹ ہوئے، چاند کے نشان پر 1108، ببر شیر کے نشان پر 1048 ووٹ کاسٹ، شاہین کے نشان پر 512 ووٹ ڈالے گئے، قانون کے مطابق 1/3 1167 ووٹ لینا لازم ہے، اب دوبارہ ووٹنگ ہوگی، خدمت گروپ حقیقی اور ٹیکہ خان گروپ مد مقابل ہوں گے۔ ڈیموکریٹک لائرز فورم کی افتتاحی تقریب، لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب، احسن چشتی شریک، ذوالفقار علی بدر، میاں آصف محمود، زاہد شاہ، دیوان عظمت محمود سمیت دیگر وکلاء شرکت۔ پروفیشنل گروپ لاہور بار کے امیدواروں کے اعزاز میں تقریب، میاں جہانگیر احمد ایڈوکیٹ نے اہتمام کیا، میاں شرجیل، میاں طاہر منیر، فہد نثار، نصیر بھلا کی شرکت، سابق نائب صدر ہائی کورٹ بار میاں جہانگیر کا پروفیشنل گروپ کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان۔ فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ہیلدی فوڈ فار ونٹر پروگرام، ڈی جی نے پروگرام کا افتتاح کیا، سٹالز کا بھی دورہ کیا، کدو کا سوپ، آئرن میں اضافے کے لیے سوپ، مونگ پھلی بادام سے تیار اشیاء، کھجور برفی، بیسن برفی کی تراکیب تیار کی گئیں۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں کانفرنس، صدارت وائس چانسلر میریٹورائز پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے کی، پروفیسر ڈاکٹر رانا محمد ایوب کی شرکت، ماہرین بزنس نے تحقیقی تجربات کی شرکاء کے ساتھ شیئر کیے۔ کالج آف ڈینٹسٹری کی تقریب تقسیم انعامات، سال 2022 اور 2023 میں پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز دیے گئے، چیئرمین یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف، ریکٹر پروفیسر اشرف کی خصوصی شرکت، سال 2022 کی بیسٹ گریجویٹ کا ایوارڈ نور الہدا کے نام رہا۔ گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں کانوکیشن، مہمان خصوصی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی شرکت، ڈی پی آئی کالجز پنجاب ڈاکٹر انصر اظہر، وائس چانسلر ڈاکٹر عثمان قریشی بھی شرکت، 4 گولڈ میڈل، 3 سلور میڈل، 60 طالبات کو رول آف آنر سے نوازا گیا۔ یونیک گروپ کے زیر اہتمام کلام اقبال فائنل مقابلے، 80 کیمپسز سے 68,000 طلباء طالبات نے حصہ لیا، فائنل راؤنڈ میں 28 ہونہار طلباء طالبات میں ٹاکرا ہوا، کلام اقبال پیش کر کے حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی۔ 54 میں پاکستان نیوی سٹاف کورس کے شرکاء کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا معلوماتی دورہ، پاکستان کی تینوں مسلح افواج سمیت دوست ممالک کی افواج کے افسران بھی شریک تھے، وفد کو نیوز روم اسائنمنٹ کا بتایا گیا۔ رحمان ڈیولپرز کے منیجنگ ڈائریکٹر میاں عبدالرزاق کی سالگرہ، عزیزوں، قاریب اور دوستوں کی جانب سے میاں عبدالرزاق کو مبارکباد۔